یہاں سے رکو شروع ہو رہا ہے، سورۃ محمد کا دوسرا رکو شروع ہو رہا ہے، وہ دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یدخل الذین، داخل فرمائے گا ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، انہوں نے فائدہ اٹھا لیا دنیا کی زندگی سے، وَيَأْكُلُونَ، اور وہ کھاتے ہیں، کما تأکل الانعام، جیسے کہ چوپائے جانور کھاتے ہیں، وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں جو گزر چکی، ہی اشد قوتاً، وہ قوت میں بہت زیادہ تھی، من قریۃ، اس بستی سے، التی اخرجت، جس بستی سے اے نبی علیہ السلام آپ کو نکالا گیا ہے، اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، فلا ناصر لہم، پس ان کے لیے کوئی مددگار نہیں تھا، افمن کان، کیا وہ شخص، علی بینۃ، جس پر روشنی واضح ہو گئی ہدایت کی، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، کمن زین لہ، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، کمن، کیا اس جیسا ہو سکتا ہے، ہرگز برابر نہیں ہو سکتا، زین لہ، جس کے لیے مزین کر دیے گئے، سوء عملہ، اس کے برے اعمال۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے دو لوگ، ایک وہ جس کے لیے اللہ کی روشنی واضح ہے رب کی، اور ایک وہ جس کے لیے اس کے برے اعمال اس کو اچھے نظر آ رہے ہیں، شیطان اسے دکھا رہا ہے، تو کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ واتبعوا، اور وہ پیروی کرتا ہے، اہواءہم، اپنی خواہشات کی۔ تو یہاں تک کہ ہم آج سبق پڑھیں گے، اس کی مختصر تفسیر سمجھ لیں تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، ہاں داخل کرے گا اللہ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے اعمال بھی کیے، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اگر چاہتا تو یہاں یہ بھی کہہ دیتا، ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ داخل فرمائے گا ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، آگے یہ ضرورت ہی نہ پڑتی، جیسے آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا ہے تو کام لنگ جائے گا، تو اللہ فرما دیتا ہے یہاں، ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ اللہ داخل فرمائے گا ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، لیکن بیچ میں کیا آ رہا ہے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ تو یہ نقطہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ آمنو میں کلمہ تو آ گیا، ان اللہ یدخل الذین آمنو، کلمہ تو پڑھ لیا، ایمان والا ہو گیا بندہ، یعنی ایمان والا بھی ہے، کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، اللہ کی نظر میں بھی کافی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ایسے بندے کو تو نہیں میں نے دعویٰ کیا کہ جنت میں داخل کروں گا، وعاملوا الصالحات، اور اس نے نیک اعمال کیے، یعنی نیک اعمال شرط ہے کہ اللہ کی اگر تم جنت چاہتے ہو اور اللہ کی رحمت اپنے اوپر چاہتے ہو تو پھر نیک اعمال شرط ہیں ایمان کے ساتھ، صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ لیکن آپ آج مسلمانوں کی اکثریت دیکھ لیں، یعنی صرف اپنی گلی میں لگا لیں، یہاں کتنے لوگ رہتے ہوں گے،
ایک گھر میں آپ تقریباً 3 لوگ بھی لگائیں، اور میں کم سے کم لگا رہا ہوں، ایک گھر میں 3 لوگ لگائیں اور 30 گھر لگا لیں تو کتنے بندے بنتے ہیں؟ 3 دہائیں 30 30 30 90۔ اور نماز میں کتنے ہوتے ہیں؟ تو سارے مسلمان نہیں ہیں کیا؟ مسلمان ہیں، آمنو کی شرط پہ تو پورے ہیں، کلمہ بھی پڑھا ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا بھی ہوئے ہیں، لیکن اگلی شرط پہ پورے نہیں اتر رہے۔ وعاملوا الصالحات، نیک اعمال کون کرے گا بھائی؟ جنت تو اس کے لیے ہے جو نیک اعمال کرے گا۔ تو کہاں گیا یہ اگلی شرط جو پوری کرنی تھی، قربانی دینی تھی، وہ نہیں۔ پھر اللہ آگے فرماتا والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی سے وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک منافق بندے کی دنیا بن جائے، یہ ہو سکتا ہے ایک کافر بندے کو آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان سے دنیا کی زندگی میں بڑا آگے نکل گیا، تو یہ فائدہ اٹھاتے ہیں دنیا کی زندگی سے۔ ظاہر سی بات ہے ایک بندہ حلال طریقے سے چل رہا ہے تو اس کے اوپر جانے کے بڑے کم چانس ہیں۔ جو اللہ سے ڈر ڈر کے چل رہا ہے، ایمان کی اپنی حفاظت کرتے ہوئے چل رہا ہے، وہ بڑا خیال کرے گا کہ کہیں جو عمل میں کرنے جا رہا ہوں وہ سود کے زمرے میں نہ آ جائے۔ اگر میں فلاں بینک سے کوئی گاڑی نکلوا رہا ہوں 30 لاکھ کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سود کے زمرے میں آتی ہو، اس کو تو 1000 خدشات ہی روک دیں گے، اور اسے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث روکیں گی کہ اس چیز کی طرف بالکل نہیں جانا جس میں تمہیں شک ہو۔ وہ تو صرف وہ کام کرے گا جو بالکل حق حلال کا ہوگا۔ تو بظاہر دنیا کی زندگی میں تو وہ تنگ ہو سکتا ہے، تنگ بھی ہو، پریشان بھی ہو، لیکن ایک کافر ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں، وہ ہر غلط قدم بھی اٹھاتے ہوئے سوچے گا نہیں، ہرگز نہیں سوچے گا۔ تو بظاہر دنیا کی زندگی میں وہ آپ کو کامیاب بھی ہوتا نظر آئے گا۔ جیسے آج کل کے مسلمان بھی اس چیز میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا، جھوٹ نہ بولیں تو کاروبار آگے چلتا ہی نہیں ہے۔ یہ میں نے اپنی کانوں سے سنی ہوئی بات ہے، کہتے ہیں کاروبار میں جھوٹ نہ بولو تو کام ہی نہیں چلتا۔ تو وہ اتنے اعتماد کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ کاروبار میں جھوٹ نہ بولو تو کام ہی نہیں چلتا۔ میں نے ایک بندے کو کہا، میں نے کہا یار یہ کاروبار میں کچھ جھوٹ بولنا ضروری ہے؟ آپ بغیر جھوٹ بولے سچ بات، صاف ستھری بات کر کے بھی تو اپنا سامان بیچ سکتے ہو، کام کر سکتے ہو۔ اب میں اسے قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، حدیث بتا رہا ہوں، تو اس نے مجھے آگے سے کہا کہ جھوٹ بولے بغیر تو کام چلتا ہی نہیں ہے، جھوٹ بولے بغیر کام چلتا ہی نہیں ہے۔ یہ مسلمان کی بات ہے، یعنی اسے کوئی پرواہ نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں کہ حدیث میں کیا آیا۔ وہ ایسا روزی کے چکر میں پاگل ہوا کہ اس نے نہ قرآن کی پرواہ کی نہ حدیث کی، وہ بس سمجھا کہ شاید میں نے اپنا پیٹ پالنا ہے اس دنیا کی زندگی میں اور صرف اپنے بچوں کا، میری ٹوٹل ذمہ داری یہی ہے۔ اللہ نے اس لیے آگے فرمایا کہ وَيَأْكُلُونَ، اور وہ کھاتے ہیں ایسے کَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، جیسے چوپائے جانور، جب کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، دنیا ہی کھانی ہے، دنیا ہی کمانی ہے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، تو وہ ایسے ہی کھائیں گے جیسے کہ چوپائے کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں۔ لیکن اللہ فرما رہا وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں ایک یہ پتہ چلا کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، دوسرا یہ پتہ چلا کہ جانوروں کی طرح نہیں کھانا۔ جانور کیسے کھاتے ہیں؟ کھڑے کھڑے، چلو بھئی جان دو۔ اس لیے اس آیت سے یہ بھی کھڑے ہو کر کھانے کی بھی ممانعت ہوتی ہے، کیونکہ جانور جو ہے وہ کھاتا ہی عموماً کھڑے ہو کے، تو کھڑے ہو کے کھانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، الا یہ کہ کچھ نہ کچھ ہمیں کچھ احادیث سے جواز ملتا ہے کہ کہیں آپ مجبور ہیں یا کوئی ایسی سچویشن ہے تو آپ کھڑے ہو کے بھی پی لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جس نے کھڑے ہو کے بس پانی پیا تو وہ معاذ اللہ پیشاب پی رہا ہے، تو یہ اتنی سخت بات نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ انہوں نے کوفہ میں وضو کرنے کے بعد
جو برتن میں بچا ہوا پانی تھا وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر اس پانی کو پیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح دیکھا تھا۔ یعنی وہ ہو سکتا ہے کہ صرف ایک وضو کے بعد کی بات ہو، لیکن باقی احادیث بھی آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کھڑے ہو کے پینے سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے کہ بندہ اگر کھڑے ہو کر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں وہ بیٹھ کے نہیں پی سکتا، اگر وہ کھڑے ہو کے پی بھی لے تو اس پہ فتوے نہیں لگانے چاہیے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانی چاہیے۔ ہے غلط بات، اگر کوئی اس کو عادت بنا لیتا ہے تو یہ بری بات ہے، لیکن مجبوری میں کھڑے ہو کے وہ کھا بھی سکتا ہے پی بھی سکتا ہے۔ لیکن یہاں جو ابھی آج سے کچھ عرصہ پہلے تک بھی یہ رواج تھا، اب تو شکر ہے کہ شادیوں وغیرہ میں بھی کہ کرسیوں کا انتظام ہو گیا، وگرنہ لوگ کھاتے ہی کھڑے ہو کے تھے، ایک گول ٹیبل لگ گئی، اس کے بعد سارے ہی کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں۔ تو یہ بالکل ہی غلط چیز ہے، یہ واقعی جانوروں کی مانند ہے۔ تو ایک انسان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سکون سے بیٹھ کے کھاتا ہے، اور یہ کھانے کو نا آپ تھوڑا سا سیریس لیا کریں، کھانا کوئی عام بات نہیں ہے، کھانے کے بارے میں شرعی احکام بہت زیادہ ہیں، اس لیے کھانے میں انسان کو بڑی احتیاط سے چلنا چاہیے۔ اب شریعت ہمیں کہتی ہے کہ اگر تم صرف 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شریعت نے کہا کہ تم اپنی نماز قضا کر سکتے ہو، نماز لیٹ ہو سکتی ہے، آپ اندازہ لگائیں، یعنی وہ نماز جو جنگ میں نہیں لیٹ ہو سکتی، وہ نماز جو کسی بھی تکلیف میں، پریشانی میں، غم میں لیٹ نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمانا ہے، اگر تم کھانا کھا رہے ہو، نماز کھڑی ہے، تو کیا کریں گے؟ کھانا چھوڑ کے بھاگیں گے؟ پہلے سکون سے آپ تسلی سے اپنا کھانا پورا کریں گے، وہ کھانا کھا کے پھر آپ نماز کے لیے جائیں گے۔ تو نماز کے لیے کھانا چھوڑنے کا نہیں کہا گیا، کھانے کے لیے نماز کو تم ڈیلے کر دو، تاکہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تسلی کے ساتھ نماز پڑھو، یہ نہیں کہ بھاگ کے بس جلدی جلدی فٹافٹ نماز پڑھ کے آ گئے۔ تو یہاں ایک چیز اور بھی سمجھ لیں کہ اکثر کوئی پروگرام درس قرآن وغیرہ ہوتا ہے نا، کوئی عالم دین آیا ہوتا ہے، اب اس کے آگے کھانا پیش کر دیا، ادھر نماز کا ٹائم آ گیا، اب وہ کھانا کھانے لگ گیا، تو میں نے کئی لوگوں کو بات کرتے ہوئے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کو کھانے کی پڑی ہوئی ہے، ادھر نماز کھڑی ہوئی ہے۔ تو اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب کھانا سامنے آپ کے رکھا ہے اور آپ نے شروع بھی کر لیا ہے تو پہلے آپ تسلی سے کھانا کھائیں گے، کھانا کھانے کے بعد آپ نماز ادا کریں گے، یہ شرعی حکم ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ دوسری چیز، نیند کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ نیند کے بارے میں کہا کہ کوئی بندہ سویا رہ گیا مجبوری میں کہ اس کی آنکھ نہیں کھلی، معمول نہیں ہونا چاہیے، وہ تو ہے ہی سراسر گناہ، لیکن ایک بندہ مجبوری میں سویا رہ گیا اور اس کی آنکھ نہیں کھلی، تو جب اس کی آنکھ کھلی اس کے نماز کا ٹائم وہی ہے، اسی ٹائم فوراً پڑھ لے۔ لیکن وہ لوگ نہیں جو الارم ہی صبح 9-10 بجے کا لگاتے ہیں، وہ تو پہلے سے پلان کر کے سوتے ہیں کہ ہم نے اٹھنا ہی 9-10 بجے ہے۔ یہ ہے کہ آپ نے الارم بھی فجر کا لگایا ہے اور اس کے باوجود نیند کا غلبہ ہوا اور آپ کی آنکھ نہیں کھل سکی، جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی فوراً اٹھ کے پہلا کام کیا ہے؟ نماز پڑھو۔ تو یہ کچھ شرعی احکام ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ کچھ باتیں ہمیں اس سے جو پتہ چل رہی ہیں آیت سے، کہ کھڑے ہو کر نہیں کھانا، ہمیشہ بیٹھ کے کھانا ہے، سکون سے کھانا ہے، تسلی سے کھانا ہے، جانوروں کی طرح نہیں کھانا کہ جنہیں صرف پرواہ ہی کھانے کی ہوتی ہے۔ اور ایک اور بہت بڑا سبق جو ہمیں اس سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جو ایک بندہ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتا وہ کھانے کے لیے جیتا ہے، وہ کھانے کے لیے جیتا ہے۔ یعنی پلیٹر آ رہے ہیں 7-7 ہزار 10-10 ہزار کے، بڑی بڑی ڈشیں لگی ہوئی ہیں، ضائع جا رہا ہے کھانا، ذرا سا کھایا اور باقی سارا ضائع۔ اور ایک ایمان والا بندہ، اسی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ جینے کے لیے کھاتا ہے۔ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ایک بندہ کھانے کے لیے جی رہا ہے کہ جمع کرو اور مزید آ جائے، مزید آ جائے، اور جتنا آئے اتنا ٹکا کے رج کے کھاؤ۔ اور ایک وہ ہے جو جینے کے لیے کھا رہا ہے کہ زندہ رہنا ہے، کمر سیدھی ہونی چاہیے اور ہم نے سروائیو کرنا ہے، لیکن وہ اس کو اپنا مقصد نہیں بناتا۔ کھا تو دونوں رہے ہیں، ضرورت دونوں کی ہے،
لیکن دونوں کی سوچ میں، نظریے میں، فکر میں بہت بڑا فرق ہے، اور وہ فرق آخرت پہ ایمان کا ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں، جو بھی کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، میں نے اس کا حساب بھی دینا ہے۔ تو ہمیشہ جینے کے لیے کھائیں، کھانے کے لیے نہیں جینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے سالہ سال کا مال جمع نہیں کیا۔ ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے وراثت میں دے دیا، اس پہ اتنا مال ہے کہ اس پہ آ گیا ہے اور اس کے پاس جمع ہے، اس کو کوئی شرعی حکم نہیں ہے الا یہ کہ وہ اس نے ہر سال زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس پہ کوئی ایسی ممانعت نہیں آئی، لیکن اس جمع کرنے کو پسندیدہ بھی نہیں کہا گیا، مال کو جمع کرنا۔ تو اللہ فرما رہا والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں دنیا کی زندگی سے، ویأکلون، اور وہ کھاتے ہیں کما تأکل الانعام، جیسے کہ چوپائے جانور، والنار مثوی لہم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ وکأی من قریۃ، اور اللہ فرما رہا ہے وکأی من قریۃ، اور کتنی ہی بستیاں، ہی اشد، جو بہت سخت تھی، قوتاً، طاقت میں، من قریۃ، اس بستی سے، التی اخرجت، جس سے آپ کو نکالا گیا۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی علیہ السلام، یہ بستی جو مکہ ہے، اس سے، جس بستی سے آپ کو نکالا گیا ہے مکہ سے، اس بستی سے کئی گنا طاقتور بستیاں پہلے گزر چکی ہیں، یعنی یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے بارے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے۔ تو اللہ آگے فرما رہا ہے اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ کیا چیز ہیں؟ ان کو تو ہم ایسے ہی اڑا دیں گے۔ فلا ناصر لہم، بس ان کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ تو یہاں اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے، اس کو دوبارہ دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے گی، تو ترجمہ بھی یاد آئے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہی اشد قوتاً، جو قوت میں بہت سخت تھی، زیادہ تھی، اس بستی سے، من قریۃ، اس بستی سے، التی اخرجت، جس سے آپ کو نکالا گیا، اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، فلا ناصر لہم، بس ان کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ اگلی آیت دیکھ لیں بھائی، اس کو بھی تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ایک بندہ وہ ہے کہ جس کے لیے اس کے برے اعمال شیطان نے خوبصورت کر کے دکھائے ہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو برے اعمال ہیں وہ بظاہر خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بندے کو چوری کرنے پہ 5 کروڑ مل رہا ہے، بظاہر خوبصورت ہے نا، ساری زندگی بن گئی اس کی۔ اور ایک بندے کو دنیا میں ہی وہ کہتا ہے، جیسے وہ کیا نام ہے اس کا، ایک ہماری سیاست میں شیخ ہے کون سا، جو کہتا ہے کہ جب شیخ رشید، شیخ رشید، وہ کہتا ہے جب باہر سے گائیں مل جاتی ہے، دودھ مل جاتی ہے، تو گھر میں پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی جب باہر سے عورتیں مل جاتی ہیں تو گھر میں کیا ضرورت ہے؟ ان کو پالو، ان کے رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے لیے خرچے اٹھاؤ، محنتیں کرو، بچے پالو۔ کہتا ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ اب وہ بھی بظاہر مسلمان ہے۔ تو کہنے کو بڑی خوبصورت چیز ہے، کہنے کو بڑی اچھی بات ہے کہ ایک مرد جو اپنی بیوی کا 4 گنا خرچہ اٹھاتا ہے عام عورت سے، جو باہر والی ہے، اس پہ تو اس کا 1 گنا بھی مشکل سے لگے گا، اور اسے وہی چیز مل رہی ہے، بظاہر خوبصورت ہے۔ لیکن یہ خوبصورتی دکھا کون رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ شیطان کی طرف سے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے جا رہے ہیں، اسے برے اعمال۔ اب بظاہر بندہ سویا رہے، پڑا رہے اور نمازیں چھوڑے، بڑی سکون کی بات ہے، بظاہر بڑی خوبصورتی ہے کہ تسلی سے بیٹھا ہے، کیا ضرورت ہے کہ اذان سنتے ہی اٹھ کے بھاگو، بے چین ہو جاؤ فوراً۔ بظاہر تو یہ خوبصورتی ہے کہ انسان سکون سے بیٹھا رہے، کام کرتا رہے، برا اعمال تو اسے یہی خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ جو خوبصورتی تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ شیطان دکھا رہا ہے تمہیں برے اعمال کو خوبصورت کر کے، وگرنہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ حدیث ایک میں سنا کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو جنت دکھائی، تو اللہ نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے بتاؤ کہ اس جنت کے لیے کون کوشش کرے گا؟
تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ جتنی یہ خوبصورت جنت ہے اس کے لیے تو لوگ مر مٹیں گے، اور جو بھی ہو وہ پہنچیں گے اس جنت میں اپنی کوشش کر کے۔ پھر اللہ نے جہنم دکھائی جبرائیل علیہ السلام کو اور کہا کہ بتاؤ اس میں کوئی آنا چاہے گا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہرگز نہیں، جتنی یہ ہولناک ہے، خوفناک ہے، ہر بندہ اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ مجھے نہیں لگتا ہے اللہ تیری ذات کی قسم کوئی بندہ بھی اس کی طرف آئے گا، کبھی بھی نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے جہنم کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ دیا، خوشگوار چیزوں سے۔ خوشگوار چیزیں کیا ہیں؟ چھوڑو کیا حلال کیا حرام، کیا سود، کیا زنا، کیا بدکاری، کیا فحاشی، سب کرو کھلم کھلا۔ یہ کیا ہے؟ بالکل آزادی۔ یہ ہیں خوشگوار چیزیں کہ جو مرضی کرو، آزاد ہو۔ اور اللہ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا۔ جب جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپا، اس میں ناگوار چیزیں کیا تھی کہ صبر سے چلنا، تحمل سے چلنا، 5 وقت کی نماز ادا کرنا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد جب داخل ہو گئے، جب جنگ کا حکم ہو تو جنگ کرنا، جان دینے کا وقت آئے تو جان دینا۔ یہ ساری انسان کو چیزیں ناگوار گزرتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اب بتاؤ اس جنت کے لیے کون کوشش کرے گا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے لگتا ہے کوئی ہی ہوگا جو اب اس جنت تک پہنچ سکتا ہے، یعنی جتنا کٹھن راستہ ہے، صبر 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 اور بس صبر، یعنی مشکلات اس ساری کاٹنے کے بعد پھر یہ سکون کا لمحہ ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے تو لگتا ہے کوئی ہوگا جو یہاں تک پہنچے۔ اور جب جہنم دکھائی گئی جس کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا تھا، تو پوچھا اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں بتاؤ تم۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کوئی ہی ہوگا جو اس جہنم سے بچ جائے، اب اس تک پہنچ، کیونکہ وگرنہ جتنی یہ خوشگوار بنا دی گئی ہے اور جتنے راستے اس کے آسان ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی اس میں آسانی سے داخل ہو جائے۔ تو یہ ہے زینا لہو سوء عملہ، کہ شیطان نے مزین کر دیے، خوبصورت بنا دیے ان کے برے اعمال، کہ اللہ بتا بھی رہا ہے کہ سوء برے تھے وہ، عمل ہی عمل، لیکن زینا لہو اسے مزین کر دیا شیطان نے۔ واتبعوا اور اس نے پیروی کی، اہواءہم اپنی خواہشات کی۔ تو اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے کبھی بھی، دل گمراہ کرتا ہے انسان کو، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ رب العالمین سے دعا اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔